اسی نسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آئے خطبے میں تلاوت کی، اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو منتخب کر دیتا ہے اور اپنے در کی رسائی عطا کر دیتا ہے، انتخاب کرتا ہے اور رسائی عطا کرتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ کس کے؟ تمہارے اور میرے اندر۔ القرآن قرآن کا بیان ہے، تم دیکھو تو صحیح، میں تو تمہارے اندر ہوں۔ آج افسوس کہ باہر کی آنکھیں بند ہیں تو اندر کی بھی آنکھیں بند ہیں، جبکہ رب تو بندہ مومن کے اندر ہے، بس دیکھنے کی دیر ہے۔ دیکھ لیا تو پھر کسی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پڑے گی تو صرف بس اللہ کے لیے پڑے گی، اگر چیز کو سمجھے۔ حدیث قدسی بیان کر دیا، کنت کنزا مخفیا فاحب بت ان اعرف فخلقت الخلق لك اعرف۔ اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو میں تمہارے اندر ہوں اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو تخلیق کر لیا، خلق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اکبر، اس حدیث قدسی سے واضح ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس ذات باری تعالیٰ کی پہچان ہے جس نے اسے تخلیق کیا۔ اللہ اکبر، یہ بات واضح ہو گئی اور یہاں یہ پہچان معرفت بن گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہے؟ انسان کو اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہو؟ اللہ کی پہچان کا طریقہ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے جو بیان کی پہلے، اور اللہ کی پہچان کا طریقہ بھی حدیث ہے۔ لیکن ہم نے تو حدیث چھوڑ دی ہے نا، ہم نے تو قرآن چھوڑ دیا ہے نا، ہم تو اپنے نفس سے اپنا صراط مستقیم سیٹ کر کے چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ تباہی اور بربادی اور یہ ظالم، یہ گنڈے، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ پیارے ہم پر مسلط۔ دیکھو میں کھل کے یوں بیان کرتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہوں، آپ کو سوچنا چاہیے۔ اب جو میں نے یہ معاملات پیش کیے، پہلی حدیث میں اللہ پاک اپنی پہچان کروانے کے لیے مخلوق کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اس نے کیوں مخلوق کو بنایا؟ رب نے کیوں بنایا مخلوق کو؟ بھائی ہم کو آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کھانے کے لیے، پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے، دنیا پر ظلم کرنے کے لیے، اس لیے پیدا کیا؟ اپنی معرفت کو، اور اسی بابت پوچھا جائے گا۔ پورا دین رب کی معرفت ہے، پورا دین رب کی معرفت ہے۔ اس پہچان کی ضرورت اللہ پاک کو تھی، اس نے مخلوق بنائی، زمین، چرند، پرند، جن، ملائکہ، جانور، اور سب سے آخر ہے پتل آدم، جن کی ہم اولاد ہیں، ان کو تخلیق کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی صورت ہی، یعنی جیسی صورت اس نے چاہی ویسی صورت میں یہی ترجمہ کر دوں گا، پیدا کیا، اور اس آدم میں اپنی روح کو ڈالا۔ تو بغیر پتلا آدم اور بغیر روح کے کوئی ولی ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفِخْتُ فِي رُوحِي فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہا ہے رب تعالیٰ؟ جب
اس کو یعنی صورت انسانیہ میں درست کر لوں میں آدم علیہ السلام کے پتلے کو، اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی اپنی روح یا اس میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سجدہ کس کو؟ اب یہ یہاں ایک اور دلیل دے دوں کہ جو بت پرست ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی تو پتلے کو سجدہ کرتے ہیں، تو پتلے کو سجدہ نہیں کروایا آدم علیہ السلام کے، نفخت فی روحی، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کو سجدہ اپنی روح ڈالنے کے بعد کیوں کروایا؟ اس سے پہلے بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے کا سجدہ شرک ہو گیا، اور روح ڈالنے کے بعد کا سجدہ تعظیم بھی ہو گئی اور حکم کی اطاعت بھی ہو گئی۔ تو لوگوں اب اس رب کی حکم کی اطاعت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور پھر مختلف مقامات پائے، کوئی کتب بن گیا، کوئی غوث بن گیا، کوئی ولی بن گیا۔ ویسے تو ہر مومن ہی ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ دراصل پتلہ آدم کو نہیں، رب کو تھا، بس رب نے اس کے اندر چھپ کر سجدہ کروایا، اس پردے میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور یہ سجدہ کروایا۔ سنیں، اور میں تمہارے اندر ہوں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ رحمر مانا ہے نا، اور ہم تو شہرک سے بھی نزدیک ہیں، سورہ قاف، اور ہم تو شہرک سے بھی نزدیک ہیں، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ تم سب بندہ مومن ہو، پہچانو تو اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ترجمہ حدیث کا، مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اتنی وسعت عرش سے بڑھا دیا کہ مومن کے قلب میں اتنی وسعت ہے کہ جو نہ زمین میں سما سکے نہ آسمانوں میں سما سکے، وہ مومن کے قلب میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس قلب کو دیکھنے کی کوشش کی جبھی، اس قلب کو جاننے کی کوشش کی۔ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ، کس کے بندے ہو؟ اللہ کے بندے۔ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی فرض تو ہر صورت میں ادا کرنا ہے، واجب بھی ہر صورت میں ادا کرنا ہے، اس کے بعد ایکسٹرا یعنی رات کے کچھ حصے میں، قلیل حصے میں تھوڑا سا رب کی حضور، چاہے 2 رکعت پڑھ لو، چاہے 2 آیاتی قرآن کی پڑھ لو، پوری صورتیں نہیں پڑھ سکتے، تو جب وہ تو میں کیا کرتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو اس کی میری مرضی اس کی مرضی اور اس کی مرضی میری مرضی ہو جاتی ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اس وقت صاحب عرض کے اعتبار سے ہے تو صاحب عرض کا کردار دیکھتے چلے جائیے، صاحب عرض کا کردار دیکھتے چلے جائیے اور خود بخود فیصلہ کرتے چلے جائیے کہ وہ کیا کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ زندگی میں تبدیلی ایسے ہی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، نہ پھر وہ بے حیائی کی طرف جاتی ہے نہ برائی کی طرف جاتی ہے۔ اکابر اولیاء اللہ رب سے کہنے والی اللہ، یہ بندہ تیرا گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، پر نگاہ کا حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ جب نگاہ دیکھے گی تو ذہن کو انڈیکیشن دے گی، اور پھر دل میں وسوسہ، نفس میں وسوسہ آئے گا، وہ دل کو کہے گا، دل کا اثر دماغ پر ہوگا اور دماغ سے اعضاء حرکت میں آئیں گے اور گناہ سرزد ہو جائے گا۔ تو جب یہ نظر ہی نہیں دیکھے گی
جب یہ نظر وہ بن جائے گی کہ اللہ محبت کرنے لگے گا اپنے بندے سے، تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، تو پھر کیا ایسا کام ہوگا؟ تو یہی تو تھا نثار الحق صدیقی، اور کیا تھا؟ یہی تو تھا۔ ان کا سننا اسی مصداق، ان کا دیکھنا اسی مصداق، ان کا کلام کرنا اسی مصداق کہ جب بھی کلام کیا رشد و ہدایت کی بات کی، کوئی نہ عام گفتگو میں بھی رشد و ہدایت کی بات کرتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اور پھر میں اسے جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں، اگر وہ بخشش چاہے تو اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دیتا ہوں۔ کون کون پناہ میں آنا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے والی باتیں بھی تو سمجھو نا۔ پناہ میں آنے کے لیے وہ باتیں چاہیے، جب وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پناہ میں خود ہی آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں بخش دیتا ہوں اور پناہ دیتا ہوں۔ فتح الباری حدیث، چھپے ہوئے خزانے سے لے کر، جب اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، ایک گوہر کی مانند تھا، وہاں سے لے کر اللہ اکبر تخلیق کے سفر تک۔ کس کی تخلیق؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سفر تک مقصد کیا تھا؟ بتاؤ کیا مقصد تھا؟ ایک ہی مقصد کہ رب کی پہچان ہو، رب کی پہچان ہو، میں پہچانا جاؤں۔ آج ہم نے اس کو بارہ تھا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ ہمارا رب کون ہے۔ سب رات کو سونے سے اٹھ جاتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، آدھی موت ہے بھائی نیند، لیکن یہ کس نے کیا؟ سورج نکل، ہاں سورج تو مشرق اللہ نے نکالا، کبھی غور کیا وہ اللہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، صرف ابراہیم علیہ السلام کی مثال دوں گا۔ آج ان کا مقام دیکھو کہ حضور علیہ السلام کی جد اعلیٰ ہے، اپنے محبوب کا جد اعلیٰ بنا دیا رب نے۔